فرمائیے کتاب ترمذی. کتاب کون سی ہے بھائی؟ سنن ترمذی. سنن ترمذی ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ الترمذی، چھاپ دار الفکر، سنہ 1429 میں چھپی ہے، 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. حدیث نمبر 108 اور 109 دونوں ملاحظہ فرمائیے. 108 میں بلی اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. جب ختنگاہ کیسے اب روئیں، اب ہنسے، کیا کریں؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی عورت اس طرح بات کرے اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کیا تھا؟ دنیا میں کسی کو آپ نے دیکھا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا بھائی. میں نے دنیا میں بہت دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے دنیا میں بہت دیکھے ہیں لوگوں کو، مسلمان کو بھی دیکھا، کافر کو دیکھا، عرب کو دیکھا، عجب کو دیکھا، پاکستانی کو دیکھا، ہندوستانی کو دیکھا، ٹھیک ہے نا. معاشرے میں دنیا دیکھا، ہم نے یورپ دیکھا، امریکہ دیکھا. اور یہاں کی عورتیں کافی لوز ہوتی ہیں، یعنی ان میں حیا کم ہوتی ہے مغرب کی عورتوں میں، پاکستان وغیرہ کے مقابلے میں. لیکن اس طرح میں نے نہیں دیکھا، اس طرح میں نے نہیں دیکھا. میں نے بہت تعجب ہے بھائی. فعلته لا نستجیر باللہ. اور بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، ان کی غیرت کا یہی ہے. اب تم خود سوچو بھائی، اس سے زیادہ ہم کیا کہیں بھائی. اچھا، اس روایت کو دوسروں نے بھی روایت کیا. احمد نے بھی روایت کیا، سعید ابن مسیب سے روایت کیا احمد نے. کتاب مسند احمد بن حنبل ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1994 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 23686. عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. جب مرد آپ ابو موسیٰ اشعری کے سامنے، سعید ابن مسیب کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے ایسے حدیث کو کیوں آپ نقل کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور بھی لوگ ہیں، ان کو نقل کرنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ اللہ نے کہا قلنا قولا معروفا، تم نے صرف اچھی باتیں کہنی ہیں. لستن كعهد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اچھا، اب یہ بات آپ کو سمجھ آیا. اب کچھ اور احادیث آپ کو دکھا لیتے ہیں ایک اور موضوع پہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند احمد ہے. کتاب مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 7، چھاپ دار احیاء التراث العربی، ٹھیک ہے نا. کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر ہے 47. عن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة. إناء واحد من الجنابة، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے، جنابت سے غسل باہم بجا لاتے. اگر آپ میں سے کوئی حاضر ہے؟ اب میں نے دنیا میں تو نہیں دیکھا کہ کوئی عورت کہہ دے کہ میں اپنے شوہر ہم آپس میں اس طرح نہا رہے تھے. بہرحال آپ کہیں کہ یہ غسل جنابت کے احکام سکھا رہے تھے، نہیں، اس کا حق نہیں بنتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوٹی نہیں دیا. یہ حیا کے خلاف ہے ایک عورت کے حیا. دوسروں کو، اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا ہے تو کیوں خلیفہ بنے؟ اب جاتے باب منیت العلم کے پاس. انا مدینۃ العلم وعلی علیہ السلام بابها، انا دار الحکمت وعلی علیہ السلام بابها. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اس روایت کو.
کتاب مسند احمد میں صفحہ نمبر 76 میں، یہ وہی کتاب مسند احمد ہے، صفحہ نمبر 76 ہے میرے محترم ناظرین۔ یہاں پہ حدیث نمبر دیکھیے 23718، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجاور فی المسجد فیصغی الی رأسه فارجله وانا حائض۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے بھائی کہ مجھے جو ہے نا میری جو مجھے حیض ہو گئی ہے، میں بھی مجھے جو میری ماہوار بیماری ہے وہ مجھے آئی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا، ایک بہن دوسرے بہن کو بتانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نا، اس کی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس کو بھی بتانا مشکل سے ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے سوائے شوہر کو ان باتوں کا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے، اپنا سر جو ہے میری طرف دراز کرتے تھے اور میں دباتا تھا ان کو، وَأَنَا حَائِض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اب پھر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 94 میں، صفحہ نمبر 94 میں، صفحہ نمبر 94 میں، بلکہ 97 میں، معاف کیجیے، صفحہ نمبر 97 میں، صفحہ نمبر 97 ہے، حدیث ڈھونڈ لو اپنے، صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 23807، صفحہ نمبر 91، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7۔ عائشہ کہتے ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیؤتی بالاناء فاشرب منہ وانا حائض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا، وہ پیتے تھے تو میں پیتی تھی اس سے، اور مجھے حیض ہوتی تھی۔ اچھا، میں برتن سے پانی، مجھے حیض تھی۔ اچھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ صفحہ نمبر 101 میں پھر وہ اپنی حیض کی داستان سنا رہی ہیں۔ کان عن عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یضع رأسه فی حجری وانا حائض ویقرأ القرآن، رسول پاک مجھے حیض تھی، رسول پاک مجھے حیض ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے گود، یہ حدیث بہت زیادہ ہے، اپنے میرے گود میں رکھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں کچھ اور احادیث پیش کریں۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار الفکر دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 77 ہے، باب مباشرت الحائض، کتاب الحیض میں حائض عورت کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا۔ عائشہ نے کہا کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اناء واحد کلانا جنب، اسود کوئی آدمی ہے، اسود کالو، اسود یعنی کالو ایک آدمی ہے، وہ نقل کر رہا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے ہم غسل کرتے تھے، کھلانا وہ جنب، جب ہم دونوں کو ایک جنابت ہوتی تھی، ہم دونوں جنب ہوتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب حیض ہوتی تھی کہتے تھے کیا کرو، فرماتے تھے کہ تم دھوتی لگایا کرو۔ وَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض، اب دنیا والوں کو بتاؤ یہ، وَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض استجیرو، اب میں نے تو نہیں دیکھا دنیا میں اس طرح بھائی، میں کسی عورت کو اور کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ راضی ہو کہ اس کی عورت یہ بتائیں دو لوگوں کو۔ اگر کوئی مرد جو ہے نا اس کو پتہ چلے تو اس کی بیوی نے جا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں حیض کی حالت میں تھا تو میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کام کیا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس مرد پہ قیامت ٹوٹ پڑے گا، اس مرد پہ قیامت ٹوٹ پڑے گا۔ اب یہ کالو صاحب کے لیے، اسود کالو کے لیے
عائشہ اپنی داستان سنا رہی ہیں، وہ بھی کیسی داستان؟ کان یباشرنی وانا حائض، اس کا ترجمہ تم خود کر لینا بھائی، میں حماد صاحب کا مجھ سے مجھے ترجمہ تو اب لازمی بات آتا ہے، لیکن میرے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے رہی ہے وہ. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، اور وہ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر آگے کرتے تھے اور مجھے حیض تھی، تو میں ان کے سر کو ہمیشہ دھویا کرتی تھی حیض کی حالت میں. میں حماد صاحب کا ترجمہ آپ کو دکھاؤں یا دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ اسی بخاری کی صفحہ نمبر 338 ہے بھائی، 338. باب المباشرت للصائم، روزے دار آدمی کے لیے اپنی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات برقرار رکھنا. قال عائشہ، عائشہ سے روایت ہے، ان اسود، پھر عائشہ سے روایت کر رہا ہے، کالو، اسود یعنی کالو، کوئی کالا آدمی تھا. عائشہ سے روایت کر رہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومیاں لیتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ویباشر، وہ مباشرت بھی کرتے تھے اور روزے کی حالت میں. وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِهِ، اور وہ اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. اب عرب کا کیا مطلب ہے؟ اپنے عرب کو وہ کنٹرول کرتے تھے. عرب سے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے. مسلم میں دکھائیں آپ کو، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِهِ، مسلم میں وہ اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ صفحہ نمبر ہے بھائی 159، کتاب الحیض، باب مباشرت الحائض فوق الازار. اچھا، عائشہ نے کہا کان احدانا اذا كانت حائضا امره رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تتزر في فور حیضتها ثم يباشرها. حیض کی حالت میں وہ فرماتے تھے کہ کیا کرو تم، دوتی لگایا کرو، دوتی لگوا کے وہ مباشرت فرماتے تھے. اچھا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. کون آپ، اب یہ یاد رکھو یہ جملے، پھر میں بات کروں گا اس کے متعلق، آپ میں سے کون اپنی عرب کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. اب عرب کیا چیز ہے میرے محترم ناظرین؟ عرب کس کو بولتے ہیں؟ عرب ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے دو چیزوں کے درمیان، شہوت کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان. ٹھیک ہے نا، شرمگاہ کو بھی بولتے ہیں اور شہوت کو بھی بولتے ہیں. وہ اپنے، اچھا اب میں نے، وہ اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے، یہ اس کا الفاظ ہے نا. آپ ان کی طرح عرب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ عرب لفظ مشترک ہے. کتاب ہے فتح الباری للحافظ ابن حجر الاسقلانی، الجزء الاول، چاپ المکتبۃ السلفیہ، صفحہ نمبر 403. یہی حدیث ہے، کان یملک عربہ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وایکم، آپ میں سے کون، وہ اسود کے ساتھ بات کر رہا نا، عبد الرحمن ابن اسود اور بھی لوگ تھے، کیونکہ اسی سے پتہ چل جا رہا ہے، معاف کیجیے گا، اسی سے پتہ چل رہا ہے، معاف کریں، اسی جملے سے پتہ چل جا رہا ہے، یا ایکم، آپ میں سے بہت سارے لوگ تھے، راوی ہے کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے عرب کو اس طرح کنٹرول کرے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. اچھا، اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 404 میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں یملک عربہ بکسر الحمزہ وسکون الراء ثم الموحدہ، قیل المراد عضوہ الذی یستمتع بہ. عرب سے کیا مراد ہے؟ عرب سے مراد وہ مرد کا وہ عضو ہے جس سے وہ شہوت اٹھاتا ہے، جس سے وہ عورتوں سے مزے اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا، شرمگاہ یعنی. اب آپ خود سوچو کہ وہ رسول کون عورت ہے اپنے شوہر کے، ان کی وفات کے بعد. میں نے تو دنیا میں نہیں دیکھا کہ اگر وہ شہوت کا، اپنے شوہر کا کچھ احترام اس کے دل میں ہے اور وہ خود خاتون باعزت ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ اپنے شوہر کی شرمگاہ کی بات لوگوں کو سنا رہا ہے، اس کا ذکر بھی کر رہا ہے، یا اس کی شہوت کی بات کر رہا ہے، چاہے کسی معنوں میں لے لینا، چاہے عضو کے معنوں میں لے لیں، چاہے شہوت کے معنوں میں لے لیں، آپ کو اس عورت کی شخصیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں حیا کتنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ابو بکر کی جو گھرانہ ہے، یہ کون سا گھرانہ ہے جس نے زہرا کے حق پہ قبضہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیسے لوگ تھے، ان کا خاندان کیسا خاندان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے باوجود اور ان سے رشتے کے باوجود ان لوگوں نے نہ تہذیب سیکھی، نہ حیا سیکھا، نہ ایمان، نہ تقوی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ قیل المراد عضوه الذي يستمتع به وقیل حاجته، اور دوسرے کہنے سے مراد حاجت ہے، حاجت بھی عام مراد حاجت سے شہوت ہے۔ لہذا فرمائیے فتح الباری ابن حجر کی جزء رابع چاپ مکتبۃ السلفیہ، وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نستجیر ويقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه۔ اچھا، حاجته ويروى بكسر الحمزہ وسکون الراء ای عضوه، چاہے حاجت کہیں، حاجت سے مراد شہوت، چاہے کہیں ان کا عضو خاص۔ قوت المختزی علی جامع الترمذی تعلیف السیوطی، جزء اول، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں، یہی سی حدیث وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِهِ وَالْإِرْبُ بِالْكَسْرِ الْعُضْوِ، اس عضو کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہاں پہ ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اٹھنے کی بات نہیں ہو، کس عضو کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی عضو؟ حافظ ابن حجر نے خوب کہہ دیا العضو الذي يستمتع به، وہ عضو جس میں انسان کو مزہ آتا ہے، نام تو نہیں لیا اس نے لیکن اس نے بتا دیا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری تعلیف العینی الجزء الثالث چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1425 میں دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 112، حدیث یہی ہے، حدیث نمبر 302، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ، آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے عرب کو کنٹرول کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے۔ عرب کا کیا مطلب ہے؟ عرب بکسر الحمزہ وقیل المراد عضوه الذي يستمتع به، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہی خاص عضو ہے، کیونکہ لفظ مشترک ہے دونوں کے درمیان، عضو خاص یا شہوت ہے، جو بھی ہے، اس طرح کی بات عورت کوئی نہیں کہ دوسروں سے کہہ دے کہ آپ کہاں ہیں، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کرتے تھے، آپ لوگ بھی کنٹرول کرو۔ التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید تعلیف ابن عبد البر جزء الرابع والعشرون، یہاں پر وکان اسی حدیث کو نقل کرتا ہے صفحہ نمبر 267، وکان املککم لعربہ ولکنہ املک لعربہ، املک لعربہ یعنی املک لنفسہ ولشہوتہ، اس نے کہا عرب سے مراد شہوت ہے، وہ اپنی شہوت کو بہت کنٹرول کرتے تھے، آپ لوگ کہاں کنٹرول کر سکتے ہو؟ نوجوانوں سے کہنا نا کہ کوئی مولوی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ یا مثلا اس کو بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے، لیکن ایک عورت کے لیے اس طرح بات کرنا نامحرم مردوں کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم بشرح النووی، کتاب صحیح مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی، جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 43 چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسی حدیث کی شرح میں وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ، اسی کی شرح میں يَمْلِكُ إِرْبَهُ کے متعلق کہتے ہیں اکثر الروایات بکسر الحمزہ مع اسکان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به ای الفرج، اکثر روایات میں یہی ہے کہ اکثر روایات میں یہی ہے عرب کسر کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد عضو خاص ہے، اور وہ کون سے عضو خاص ہے؟ الفرج، فرج کے شرمگاہ۔ استجیر باللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عضو کو بڑے آپ لوگ کہاں کنٹرول کر سکتے ہو؟ اپنے شوہر کا میں کیا کہہ دوں، میں کیسے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ابو بکر کے والد کہاں کام کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا نا ابو بکر کے والد صاحب ابو قحافہ، ان کی ملازمت کیا تھی، ان کے خاندان کا سردار تھا، اس کا کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن جدعان، یہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے بھائی، ان سے آپ کیا توقع کرتے ہو؟ ضرب اللہ مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔
اور میرے محترم ناظرین، یہ جملوں کا پڑھنا میرے لیے بڑا مشکل تھا بہت ہی، اور میں نے بہت سارے چھوڑ دیے بھائی، میں نے چھوڑ کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کو پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کر رہی ہے. اور اگر جماعت عمریہ کے پاس کیا صفائی کیا، ان کے پاس صفائی یہ ہے کہ صحابہ کو یہ مسائل نہیں آتے تھے، عائشہ کو آتے تھے یہ مسائل، وہ عائشہ ان کو سکھا رہا ہے. پہلی بات ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں سیکھا اتنے سال؟ جنابت کے احکام اگر انہوں نے نہیں سیکھے، ان کے عورتیں اگر انہوں نے حیض کے احکام نہیں سیکھے تو کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر کیوں خلیفہ بنا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لیے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہ باتیں بتائیں کہ ہم اس طرح باہر، ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا تھے یہ مسائل تو وہ نماز کیسے پڑھتے؟ وہ کیوں خلیفہ بنے؟ ہٹ جاتے. اور پھر یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں سوچا؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد لوگوں کو یہ احکام کی ضرورت ہے، کون سکھائے گا؟ میری بیوی سکھائے گی. جنابت کے احکام نوجوانوں کو میری بیوی سکھائے گی، یا آپ برداشت کریں گے اپنے آپ کے لیے؟ تم خود سوچو، تم برداشت کرو گے؟ تم ایک مثلا بینک میں کام کرتے ہو یا کسی آفس میں کام کرتے ہو، تم برداشت کرتے ہو کہ تیری بیوی کسی کے ساتھ اپنی حیض کی کہانی سنا دے؟ یا تمہاری جنابت، تم کیسے جنب ہوئے تھے، تم اپنے عضو شرمگاہ والی عضو جو ہے اس کی باتیں دوسروں کو تم برداشت کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ راضی ہیں؟ اللہ اس پہ راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، تہیہ کیا تھا کہ ان کے بعد لوگوں کے ہادی کون ہوں. انہوں نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اس علم کا ٹیچر، اس علم کا خزانے دار، اس علم کا وہ شخص جو امانت دار ہے، جو آپ تک پہنچانے والا کا علی بابھا، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی موجود ہیں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، لیکن صحابہ نے اسلام کا اور پیغمبر کا وہ مذاق بنایا، وہ بے عزتی کیے ان لوگوں نے. جو کسی کافر نے، سلمان رشدی کیا چیز ہے بھائی؟ سلمان رشدی ان لوگوں نے، کافروں نے کیا کیا ہے؟ کافر سے کیا تھا؟ اگر وہ گالی بھی دے نا کافر، توقع کیا ہے؟ جب پیغمبر نہیں مانتے، تم صحابہ کی تعریف کرتے ہو، صحابہ کو سر پہ چڑھائے تم لوگوں نے. تم اپنے صحابہ کے کردار دیکھو نا. یہ تمہارا عائشہ، جو بدتمیزی ان لوگوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جھوٹی احادیث ان سے نسبت دینا، اور اس طرح سب حدیں حدود پار کے جانا، حیا کا، عفت کا، غیرت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے خاطر، ان کی عزت کے خاطر چپ رہنا، سب حدیں پار دی ان لوگوں نے بھائی، سب حدیں پار دی اس. اور اب تک، اور تمہارے علماء کو تو یہ ان کے پاس یہ جو جرأت تو نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ صفائی پیش کریں، دفاع کریں. صرف یہی کہیں کہ ہم نے ایک کلپ دیکھا، وہاں پہ ایک شیخ ذاکر تھا، وہ امی عائشہ کو بری گالیاں دے رہا تھا. میں نے گالی دیا بھائی، وہ سب آپ کی کتابوں میں سے میں نے نقل کیا. اب آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جماعت مخالفین کے ویڈیو کالرز ہیں کچھ،